بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ کل ہم نے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1 اور 2 پڑھی تھی، اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت ہوئی تھی اور زبانی طور پر اس کا مشق بھی ہو چکا تھا۔ آج اسی سلسلے میں ہم تحریری کام کریں گے۔ غزل نمبر 1 خواجہ حیدر علی آتش، جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اردو جیم کی کاپی ہوگی۔ آپ نے جتنی بھی ہیڈنگز ہیں وہ بلیک مارکر سے صاف لکھنی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے جو بھی لکھنا ہے وہ کٹ نب سے خوش خط لکھنا ہے، صاف لکھنا ہے۔ جس طرح پہلے ہم میر تقی میر کی غزلیات لکھ چکے ہیں، حمد کی تشریحات لکھ چکے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ نے یہ تشریحات بھی لکھنی ہے۔ سب سے پہلے ڈیٹیل پیج آپ تیار کریں۔ غزل نمبر 1 خواجہ حیدر علی آتش، نمایاں خصوصیات ان کی ہے آتش بیانی، سلاست، خارجیت، روانی، اور ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور پھر تاریخ وفات۔ تاریخ پیدائش 1764 جبکہ وفات ہے 1846۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تشریحات شروع کرنی ہے۔ سب سے پہلے غزل نمبر 1 کا شعر نمبر 1 لکھنا ہے۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ پہلے ہم اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں، بس صرف آج لکھنا ہے اور آپ اسی انداز میں لکھیں گے۔ کٹ نب سے لکھنا ہے، خوش خط لکھنا ہے۔ سب سے پہلے حوالہ دیتے ہیں، جس طرح ہم ہر شعر اور ہر سوال کی شروع میں دیتے ہیں، تو آپ نے حوالہ لکھنا ہے۔ مندرجہ والا شعر ہماری نصابی کتاب اردو لازمی کے حصہ نظم غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر خواجہ حیدر علی آتش ہیں، جو دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں آتش بیانی، سلاست، روانی اور خارجیت ہیں۔ آتش نے غزل میں 2 دیوان لکھے۔ دیکھا جائے تو یہ حوالہ تقریباً آپ کے 4-5 اہم MCQs پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگوں نے ازبر یاد رکھنا ہے، زبانی یاد رکھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ لوگوں نے تشریح لکھنی ہے۔ تشریح یہ شعر ہر اس شخص کی غلط فہمی کو دور کرتا ہے جو اپنے ذہن میں یہ رائے قائم کیے ہوئے ہے کہ اس کے بارے میں لوگ اچھی رائے رکھتے ہیں، اس خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ بظاہر تو منہ پر ہمیشہ اچھی رائے ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقی رائے اس وقت ظاہر کرتے ہیں جب وہ شخص موجود نہیں ہوتا۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خوش فہمی کے شکار انسان، اگر تم اپنے بارے میں لوگوں کی حقیقی رائے معلوم کرنا چاہتے ہو تو چپ کر وہ باتیں سنو جو لوگ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بارے میں کرتے ہیں۔ بہت ممکن ہے، یعنی یہ بات بہت زیادہ ممکن ہے کہ شاعر کا اشارہ اپنے حریف شاعر، جو ان کا حریف شاعر تھا، جو شاعری میں ان کا ذکر گزرا ہے کہ شاعری میں ان کا حریف شاعر امام بخش ناسخ کی طرف ہو، کیونکہ ان کے ساتھ آتش کی شاعرانہ جنگ تھی اور اس شعر کے ذریعے ان پر چوٹ کی گئی ہو۔ دوسرے لحاظ سے یہ تو ایک پیراگراف میں ایک مطلب، دوسرا مطلب دوسرے لحاظ سے شاعر کا مخاطب محبوب بھی ہو سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب میری بات غور سے سنو، رقیب اور دوسرے لوگ تیری موجودگی میں تیرے حسن اور حسن سلوک کی تعریف کرتے ہیں،
تیرے حسن کے رعب کی وجہ سے اور کبھی تیرے ساتھ دوستی قائم رکھنے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، لیکن تیری غیر موجودگی میں تیرے ظلم و ستم اور بد دماغی کی باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ان کی دوستی تو بس رسمی سی ہے، اس لیے تو اپنا طرز عمل تبدیل کر، ظلم و ستم کی روش چھوڑ دے، اخلاق اچھے رکھ تاکہ تمہارے بارے میں سب کی رائے اچھی ہو۔ یہی مضمون غالب نے ایک جگہ استعمال کیا ہے، کہتے ہیں نکالا چاہتا ہے کام کیا تھانوں سے اے غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو۔ اچھا جی، شعر نمبر 1 ہو چکا، یہ شعر نمبر 2 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ تشریح ہم لکھیں گے، حوالہ پہلے ہو چکا ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے حوالہ اسی طرح وہی حوالہ ذہن نشین رکھنا ہے، چونکہ یہ تو نوٹس ہے تو یہاں پر بار بار لکھا نہیں جاتا، تو اس لیے آپ نے وہی حوالہ ذہن نشین رکھنا ہے اور تشریح اچھی طرح یاد رکھنی ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا، اس کے ہاتھ سونا بنانے کا نسخہ لگ گیا تھا۔ اس نسخے کے استعمال سے اس نے اتنا سونا جمع کر لیا تھا کہ 40 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا تو قارون نے انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بددعا دی اور وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ شاعر کے مطابق جو پھول بھی زمین کی سطح سے اوپر آتا ہے وہ اپنی مٹھی میں سونا لیے ہوتا ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے جیسے یہ اپنی مٹھی میں سونا لیے ہوئے ہے۔ شاید یہ قارون کا لٹایا ہوا خزانہ ہے کہ زمین کی نیچے سے زردی مائل پھول سطح زمین پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنی مٹھی میں سونا لیے ہوتے ہیں۔ شاید یہ قارون کا زیر زمین دفن شدہ خزانہ ہے جو لوٹ لوٹ کر پھول سطح زمین پر لا رہے ہیں۔ اور کل جس طرح میں نے عرض کیا تھا، صنعت حسن تعلیل کی بڑی زبردست مثال ہے یہ، اور شاعر نے بس محض ایک تلمیحی واقعہ کے ذریعے ایک زبردست صنعت حسن تعلیل کا استعمال کیا ہے۔ اچھا جی، شعر نمبر 3 بڑا پیارا شعر۔ شاعر کہتے ہیں، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ تشریح میں شاعر کہتے ہیں کہ اے عاشق، چونکہ جس طرح آخری شعر میں یہ بات حیدر علی آتش نے خود بتائی ہے کہ میں نے انتہائی عاشقانہ خوبصورت غزل لکھی ہے، تو یہاں یہ بالکل صاف دکھتا ہے کہ یہاں پر بہت ساری جگہوں پر خواجہ حیدر علی آتش عاشق سے مخاطب ہے، تو کہتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں، اے عاشق، اگر تیرے دل میں محبوب کے لیے سچی اور پرخلوص محبت موجود ہے تو تو جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھے گا تجھے اپنے محبوب کا چہرہ ہی نظر آئے گا۔ اس کے لیے کسی شیشوں والے گھر کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی شیشے والے کمرے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، جس میں ایک شخص کی موجودگی اس کے ہر طرف موجود ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ شعر محبوب حقیقی اور محبوب حقیقی اور محبوب مجازی دونوں لحاظ سے درست ہو سکتا ہے۔ اگر عاشق کو
اپنے محبوب سے سچا پیار ہے، سچی محبت ہے، تو وہ ہر وقت اس کی سوچوں میں کھویا ہوا رہے گا، اور ہر نئے آنے والے شخص کے چہرے میں اسے اپنے محبوب ہی کا عکس نظر آئے گا۔ دراصل اس شعر میں وحدت الوجود کے فلسفے کو، وحدت الوجود یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا پتہ لگانا، اس شعر میں وحدت الوجود کے فلسفے کو بڑی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ سے سچی محبت ہو اور اس کا دل دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو تو اس انسان کو کائنات کے ذرے ذرے میں ذات باری تعالیٰ کا نور دکھائی دے گا۔ جس طرح میر درد ایک جگہ کہتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اچھا جی، اگلا شعر نمبر 4، سیاد اسیر دام رگ گل ہے اندلیب، دکھلا رہا ہے چھپ کے اسے دام و دانہ کیا۔ یہ بھی بالکل عشقیہ شعر ہے۔ شاعر کہتے ہیں، شاعر شکاری سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شکاری، بلبل تو پہلے سے پھول کے رگوں کی جال میں پنسی ہوئی ہے، تو اسے پکڑنے کے لیے چھپ چھپ کر دانہ اور جال کیوں دکھا رہا ہے۔ شاعر کے مطابق شکاری کی یہ کوشش بے فائدہ ہے، کیونکہ عاشق کی تمام دلچسپیوں کا محور اور مرکز اس کا محبوب ہی ہوتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ بلبل پہلے سے پھول کی محبت میں گرفتار ہے، آلریڈی بلبل جو ہے وہ پھول کا عاشق ہے، تو جو پہلے سے گرفتار ہو اسے جال ڈال کر پکڑنا اور پھر پنجرے میں بند کرنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ جب بلبل پھول چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی تو اسے قید کر کے رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جس طرح ایک اور شاعر نے، اصل میں اس شعر میں شاعر نے خود اپنی بات کہی ہے کہ اے میرے محبوب، جب میں آپ کا اتنا دیوانہ ہوں تو آپ اب اتنی ناز و ادا سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ میں تو آلریڈی آپ کا عاشق ہوں، اس سے زیادہ آپ مجھے کیا دیوانہ بناؤ گے۔ ایک دوسرے شاعر نے یہ مضمون اس طرح استعمال کیا ہے، مجھ زلف کے مارے کو زنجیر نہ پہناؤ، کافی ہے میری قید کو ایک مکڑی کا جالا، بلبلوں کے لیے دام رگ گل کافی، جال پھیلا کے نسیات گلستان روکی۔ اچھا جی، شعر نمبر 5 جو ایک قلندرانہ شعر ہے، کہتے ہیں تبلو علم ہے پاس اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہوگی کرے گا زمانہ کیا۔ شاعر کہتے ہیں میدان جنگ میں نقاری کی مدد سے آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کی ہدایت دی جاتی ہے، آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کی ہدایت دی جاتی ہے، اس لیے دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نقارچی کو ہلاک کرے اور جھنڈا اٹھانے والے کو موت کے گھاٹ اتار دے، یعنی یا اس نقارچی کو جلدی سے جلدی ختم کریں، اور یہ جو سپہ سالار ہے جس نے جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے اس کو جلدی سے موت کے گھاٹ اتارے، تاکہ اس طرح صفوں میں بد نظمی، بد دلی اور افراتفری پھیل جائے اور وہ دشمن کامیاب ہو جائے یا ہو سکے۔ اس طرح جس شخص کے پاس حکومت ہو اس کے خلاف لوگ سازشیں کرتے رہتے ہیں تاکہ اس سے یہ حکومت یا یہ مال و دولت چھین لیں، اس کے خلاف ایسی منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ اس کی شہرت کو نقصان پہنچے، لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو تاکہ اختیارات سے محروم کر کے حکومت پر قبضہ کر سکے۔ اس طرح جن لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے ان سے دولت کے حصول کے لیے چور اور ڈاکو سرگرم عمل ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان سے یہ مال کسی طرح ہتھیا لے۔ شاعر اس شعر میں قلندرانہ بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے پاس ان چاروں میں سے ایک چیز بھی نہیں، اس لیے زمانہ میرے ساتھ دشمنی کیوں کرے گا؟ نہ ہمارے پاس نقارہ و علم ہے کہ دشمنوں کو مات دے سکے، نہ اختیارات رکھنے والی حکومت ہے اور نہ مال و دولت ہے
کہ کوئی ہم سے دشمنی کر سکے، اور اگر میرے ساتھ دشمنی کی بھی تو میرے پاس کیا ہے جو چھین لے گا۔ بقول شاعر نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا، رہا کٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں راہزن کو۔ اور شعر نمبر 6 میں شاعر کہتے ہیں، شعر نمبر 6: ترچی نگاہ سے طائر دل ہو چکا شکار، جب تیر کچ پڑے گا اڑے گا نشانہ کیا۔ اردو شاعری میں محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ عام ہے، اور خاص طور پر محبوب کی حسین آنکھوں اور تیز نگاہوں میں تو شعراء نے بے شمار اشعار لکھے ہیں۔ آتش بھی حسن و عشق کے شاعر ہیں۔ یہاں انہوں نے اپنی محبوب کی حسین آنکھوں کا ذکر کیا ہے اور اپنی دلی کیفیت اور بے قراری کی وجہ سے محبوب کی نگاہوں کو قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے محبوب، اسے محبوب کی محبت کا پورا یقین نہیں آئے گا، اس لیے اس کا دل محبت سے بھرپور محبت نہیں کر سکے گا، محبوب سے بھرپور محبت نہیں کر سکے گا۔ اگر محبوب کی نظروں کی تیروں سے پوری طرح زخمی ہو جائے گا، اس لیے محبوب کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ ٹیڑھی اور ترچی نظروں کی بجائے نظروں سے نظریں ملا کر اس سے مخاطب ہو، تاکہ ان نظروں کے تیروں سے گھائل ہو کر بھرپور محبت کر سکوں۔ جس طرح دوسرا شاعر کہتا ہے، لگا جو تیر نیم کش تو کیا حاصل، لگا جو تیر نیم کش تو کیا حاصل، مزہ تو تب ہے کسی نے کہ آر پار ہو۔ اور آخری شعر جو مقطع ہوتا ہے، شاعر نے کہا ہے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ شاعر اس شعر میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے آتش، تیری یہ غزل بہترین عاشقانہ رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ ہر شعر عشق اور محبت کی جذبات کا بھرپور اظہار کرتا ہے۔ بہترین شاعری کے دعوے دار حسد اور دشمنی کی وجہ سے تیری غزل کی تعریف اگر نہ کرے تو اور بات ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے شاعرانہ حریف امام بخش ناسخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہترین عاشقانہ غزل لکھنے کی صلاحیت جتنی مجھ میں ہے، میری حریف ایسی عاشقانہ غزل لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میری یہ غزل تعریف کے قابل ہے، کیونکہ اس سے بہتر طور پر کوئی شاعر بھی عاشقانہ جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بقول شاعر زمانے میں کوئی تجھ سا نہیں ہے، سیف زبان رہے گی معرکے میں آتش آبرو تیری۔ یہ ایک اور جگہ پر شاعر نے خواجہ حیدر علی آتش نے اپنی شاعری کی خوبی یا خصوصیت بیان کی ہے۔